379 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا۔ اور مت چل زمین پر اتراتا ہوا، تو پھاڑ نہ ڈالے گا زمین کو اور نہ پہنچے گا پہاڑوں تک لمبا ہو کر۔ یہ جتنی باتیں ہیں ان سب میں بری چیز ہے تیرے رب کی بیزاری۔ یہ ان باتوں میں سے جو وحی بھیجی تیرے رب نے تیری طرف عقل کے کاموں سے، اور نہ ٹھہرا اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی، پھر پڑے تو دوزخ میں الزام کھا کر دھکیلا جا کر۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے عاجزی اور تواضع اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا لا تمشی فی الارض مراحا، کہ دیکھو اللہ کی جانب سے تمہیں یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ زمین میں اکڑ کر مت چلو، زمین میں تکبر کے ساتھ اتراتے ہوئے مت چلو، اس واسطے کہ تمہاری حقیقت صرف اتنی سی ہے کہ اگر تم تکبر اختیار کرتے ہو اور اکڑ کر چلتے ہو، بعض مرتبہ انسان ایسی چال سے چلتا ہے کہ اس کی چال سے تکبر جھلکتا ہے اور اس کی چال سے رعونت ٹپکتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے شاید زمین پر رہنے والے سارے اس سے حقیر ہیں، سب اس سے کمتر ہیں، کم حیثیت والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی حقیقت یاد دلائی ہے۔ فرمایا گیا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کہ دیکھو تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تم زمین کو پھاڑ تو سکتے نہیں ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ تکبر کی چال چلو تو زمین ہی پھاڑ ڈالو گے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگو اور لوگوں کو حقیر سمجھنے لگو، تو تم حقیقت میں اتنے لمبے ہو جاؤ اور اتنے بلند ہو جاؤ گویا کہ تمہاری لمبائی پہاڑوں کو پہنچنے لگے۔ اللہ کی بہت ساری مخلوقات ہیں اور صورتحال یہ ہے کہ تم اس کی مخلوقات میں بہت ہی کمزور مخلوق ہو۔ یہ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ پتہ نہیں میری کیا حیثیت ہے، میرا کیا مقام ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک مرتبہ بازار میں ایک آدمی دوسرے سے جھگڑ رہا تھا اور بار بار ایک جملہ اس سے کہتا تھا۔ وہ جملہ یہ کہتا تھا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔ یہ خبط ہمارے ہاں بہتوں کو سوار ہوتا ہے۔ اگر کوئی کسی بڑے باپ کا بیٹا ہے تو اس کے دماغ میں خبط آ جاتا ہے، کسی افسر کا بیٹا ہے تو دماغ میں خبط آ جاتا ہے،
کسی بڑے تاجر کی اولاد ہے تو دماغ میں یہ خلل آ جاتا ہے، وہ راستوں پر لوگوں سے الجھنے لگتا ہے خامخواہ، اور وہ بات بے بات اظہار کرنے لگتا ہے کہ جانتے نہیں ہوں میں کس کی اولاد ہوں، یہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میری حیثیت کیا ہے اور میرا منصب کیا ہے۔ علماء نے لکھا اس سے اس کی ایک حیثیت کا تو پتہ چلتا ہے، ایک حیثیت کا تو پتہ چلتا ہے، جب انسان سامنے والے کو دبا کر اپنی حیثیت منوانا چاہتا ہے، اپنی بڑائی اس کے اوپر مسلط کرنا چاہتا ہے، فرمایا ایک حیثیت کا تو پتہ چلتا ہے اس کی، وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے بڑوں نے اس کی تربیت ڈھنگ سے نہیں کی۔ جب ہی بیچارہ گاتا پھرتا ہے اور اسے بتانا پڑتا ہے کہ میں بڑا آدمی ہوں، بتانا پڑتا ہے کہ میں بڑا آدمی ہوں، اللہ تعالیٰ جسے بڑائی عطا فرماتے ہیں اسے عجز اور انکسار کے ساتھ عطا فرماتے ہیں۔ وہ بڑا بنتا ہے تو اسے کہنا نہیں پڑتا کہ بھائی میں بڑا ہوں مجھے تو دیکھو ذرا، اور چونکہ یہ بڑا نہیں ہے اس لیے اسے ہر ٹول پلازے میں بتانا پڑتا ہے کہ میں بڑا ہوں۔ صاحب میں فلاں کا بیٹا ہوں، آپ کو پتہ نہیں ہے میں کون ہوں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میرا باپ کون ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ایک طبقہ دنیا میں یہ تعارف کراتے کراتے چلا جاتا ہے کہ میرا باپ بادشاہ ہوتا تھا، یہ شیخ سعدی نے لکھا ہے۔ وہ بیچارہ ساری زندگی یہی بتاتا رہتا ہے اور یہ نہیں بتاتا کہ تم کیا ہو۔ بھائی وہ بادشاہ تھا، وہ بادشاہت اس کے ساتھ چلی گئی، اب تمہارا مقام اور تمہارا مرتبہ اور تمہاری حیثیت اور تمہارا درجہ اور منصب تو تمہارے عمل سے پتہ چلے گا۔ کہ وہ اپنا تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا، اس لیے وہ بڑوں سے ملنے والی نسبت پر ہی ساری زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ تو ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جب 2 یا 3 مرتبہ اس کی زبان سے سنا تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، نہیں پتہ تمہیں میں کون ہوں، تو اب ان سے نہ رہا گیا اور اس کی طرف مڑ کر فرمانے لگے یہ نہیں جانتا لیکن میں جانتا ہوں آپ کون ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا یہ نہیں جانتا میں جانتا ہوں آپ کون ہیں۔ تو اسے دھوکہ لگا، وہ سمجھا کہ شاید شیخ میرے مرتبے سے واقف ہوں گے اور اب یہ اسے بتائیں گے کہ میں کون ہوتا ہوں۔ تو شیخ نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، اتنا اور اتنا تو پاخانہ تمہارے پیٹ میں بھرا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ تمہارے اوپر کھال کا پردہ رکھ دیا، یہ ایسا، ورنہ تمہارا حال تو ایسا تھا جہاں سے یہ پردہ ہٹے وہیں سے نجاست نکلتی ہے، نجس خون نکلتا ہے نا اندر سے، کہ یہ تو تمہاری حالت ہے، تو یہ نہیں جانتا لیکن میں تمہیں جانتا ہوں۔ اب اسے سمجھ میں آئی کہ واقعتاً یہ جو انسان میں اور میں کرتا ہے اور سامنے والے پر بڑائی کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس اظہار کرنے والے کو بڑائی عطا ہی نہیں فرمائی۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اور تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند فرماتے ہیں، عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور ومن تکبر وضعہ اللہ، جو تکبر اختیار کرتا ہے، لوگوں کے سامنے بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، میں بڑا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، زیادہ عرصے کی بات نہیں ہے، نہ یہ رہے گا نہ اس کی میں رہے گی، رہے گا دونوں نہیں رہیں گے، میں بھی جائے گی اور یہ بھی جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا جو تواضع اختیار کرتا ہے، تواضع رفعت اور سر بلندی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی درخت پر پھل لگاتے ہیں تو جھکتا ہے، وہ کبھی ایسا نہیں وہ سیب لگیں اور ٹہنیاں اوپر جائیں، کبھی دیکھا آپ نے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، اتنا جھکتا ہے، اتنا جھکتا ہے، پھلدار درختوں کو پھلوں کے موسم میں آپ دیکھیں تو اتنا جھک جاتا ہے کہ راہگیر اگر پھل توڑ کر کھڑے کھڑے بھی کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے۔ بہت سارے پھلوں کی ایسی اقسام موجود ہیں کہ وہ جھک جائیں گی، ٹہنیاں لٹک جائیں گی، بوجھل ہو جائیں گی، آرام سے کوئی کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، تواضع پسند ہے، فروتنی پسند ہے، انکساری پسند ہے،
اور تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہے. تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، یعنی ذات باری تعالیٰ کا براہ راست فرمان ہے. حدیث قدسی ذات باری تعالیٰ کا فرمان ہے. چنانچہ فرمایا الکبریاء ردائی فمن نازعنی فی قذفتہ فی النار. یہ جو بڑائی ہے نا کبریائی، یہ میری خاص عزت کی چادر ہے. اور بھائی یہ چادر اللہ ہی کو زیب دیتی ہے. پلے ہمارے کچھ بھی نہیں، اور تکبر اختیار کرے، بڑائی اختیار کرے، جبکہ اس کی ہر چیز ذات باری تعالی کی جانب سے عطائے محض ہے. کوئی اندر کی خوبی ہے تو وہ اللہ کی عطا ہے، کوئی باہر کی خوبی ہے تو اللہ کی عطا ہے. عقل و فہم اچھا ہے تو تمہارا تو نہیں ہے. حسن و جمال تمہیں اللہ نے دیا، اللہ نے دیا ہے نا. تم یہ بتاؤ کہ تمہارے اندر خوبی کون سی ہے، اندر کون سا کمال ہے. انسان بہت دیر میں جا کر اس حقیقت کو سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بڑائی اختیار کرنے کو سخت ناپسند سمجھتے ہیں. محدثین نے اس حدیث کے ذیل میں یہ بھی لکھا ہے، گویا کہ ایسا ہے اللہ متکبر ہیں، بندہ متکبر بننا چاہے تو اپنے رب سے جھگڑا کرتا ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے نا المتکبر. اللہ کبریا بھی ہیں، اللہ متکبر بھی ہیں. تو بھائی اللہ کو تکبر سزاوار بھی ہے، اس کا مقام بھی ہے. ہمارے پاس کیا چیز ایسی ہے ہم تکبر کریں؟ کون سی چیز ایسی؟ کچھ بھی نہیں ہے. جس کے پاس ہر چیز کسی کی دی ہوئی ہو اور وہ دینے والے کے آگے کھڑا ہو جائے. تو ذات باری تعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟ الکبریاء ردائی، یہ بڑائی میری چادر ہے، یعنی خاص میرا منصب ہے، میرا مقام اور مرتبہ ہے. اور جو اس چادر کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا، یعنی خود بڑا بننے کی، خود متکبر بننے کی کوشش کرے گا، تو اللہ فرمانے قذفتہ فی النار، تو پھر میں بھی سنا دوں کہ میں اسے جہنم میں پھینکوں گا، ذلیل ہو جائے گا وہ. اس لیے بھائی اگر کسی کے اندر تکبر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ اپنے آپ کو از خود بڑا سمجھتا ہے، بڑا ہے نہیں. بڑا ہے نہیں. اس لیے کہ بڑائی کی جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ عاجزی اور تواضع ہے، وہ انکساری ہے. وہ انکساری. اللہ تعالیٰ کو یہ انکساری ہی پسند ہے، عاجزی ہی پسند ہے، تواضع ہی پسند ہے. اللہ کو اکڑ کر چلنا پسند نہیں ہے، اکڑ کر چلنا پسند نہیں ہے. اللہ رب العزت اس چال کو پسند نہیں فرماتے. قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر فرمایا گیا لا تمشی فی الارض مرحا، لا تمشی فی الارض مرحا، کہ دیکھو زمین میں اترا کر مت چلنا، اکڑ کر مت چلنا. اور کیسی عجیب، دیکھیں سمجھانے کا کتنا پیارا انداز ہے. انک لن تخرق الارض، تم زمین کو تو نہیں پھاڑ سکتے. زور سے قدم بھی ڈالے تو جھٹکا پیر میں آئے گا، زمین میں نہیں آئے گا. زمین کو کچھ بھی کر نہیں سکتے. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور صورتحال یہ ہے کہ تم کتنے ہی اپنے آپ کو بڑا سمجھ لو، پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے. وہ اہل عرب کا ایک بڑا خوبصورت مقولہ ہے. کہتے ہیں یہ جو متکبر آدمی ہوتا ہے نا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص کسی بلند عمارت پر چڑھ جاتا ہے. جب کسی بلند مینار پر چڑھ جائیں یا بہت اونچی عمارت پر چڑھ جائیں، 20، 25، 40 منزلہ عمارت ہو، اوپر سے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں تو لوگ ہمیں بہت چھوٹے چھوٹے سے نظر آتے ہیں. گاڑیاں، کاریں بھی ایسے نظر آتی ہیں جیسے بچوں کی ڈنکیاں ہوں. اوپر سے آدمی دیکھتا ہے تو لگتا ہے ہر چیز چھوٹی ہو گئی. تو اہل عرب کہتے ہیں کہ یہ اوپر جو چلا گیا اور اوپر سے اس نے لوگوں کو دیکھا اور لوگ بہت چھوٹے نظر آئے اسے. اب اگر یہ سمجھنے لگے کہ میں بڑا ہوں اور لوگ چھوٹے ہیں تو یہ غلط ہے. یہ بڑا بھی نہیں ہوا اور لوگ چھوٹے بھی نہیں ہوئے. یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہے یہ فاصلے اور بلندی کا معاملہ ہے، اور بلندی عمارت کو حاصل ہے، اس کی ذات کو حاصل نہیں ہے. یہ بلند نہیں ہے. تو کہا ایسے ہی متکبر آدمی اپنے آپ کو
پہلے از خود ایک بلند مقام پر فائز سمجھ بیٹھتا ہے، تو بھئی میرا مرتبہ تو بہت بڑا ہے، میں تو بڑا باکمال آدمی ہوں، بڑی میرے اندر صلاحیتیں ہیں، بڑی خوبیاں ہیں۔ ایک مرتبہ یہ تکبر انسان کو بہت بری طرح گراتا ہے، بہت بری طرح گراتا ہے۔ اور حقیقت یہ کہ متکبر آدمی قدم قدم پر ذلیل ہو جاتا ہے، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے اس راستے میں عزت رکھی ہی نہیں ہے، عزت رکھی ہی نہیں۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ایک صاحب ملے اور وہ کہنے لگے بھئی یہ کیا ہے، بڑے بڑے علماء کا ہم نام سنتے ہیں، تو انہوں نے جو ہمارے وقت کے شیخ الاسلام ہیں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ، تو وہ کہنے لگے اب ایسے آدمی سے بات تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن سفر میں کوئی بعض دفعہ کوئی آدمی سامنے والا خود ہی شروع ہو جاتا ہے۔ کہا میں نے کئی مضامین پڑھے ہیں لیکن مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ان سے زیادہ صلاحیت تو میرے اندر ہے۔ میں نے کہا بھئی مجھے تو چھٹی دیں، باقی اس صلاحیت کو آپ سنبھال کر رکھیں، اس صلاحیت کو آپ سنبھال کر رکھیں۔ جب انسان اس سطح پر پہنچ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی صلاحیت ہے بھی تو ان قریب اس کا تکبر اس صلاحیت کو دیمک کی طرح کھا جائے گا، وہ بچے گی نہیں۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ متکبر آدمی بڑا نہیں ہوتا، وہ بڑا نہیں ہوتا۔ اصل میں متکبر آدمی تو بیچارہ حوصلے کا بھی چھوٹا ہوتا ہے، اصل مقام بھی نہیں ہوتا، مرتبہ بھی نہیں ہوتا، لیکن حوصلہ بھی نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو کسی صحیح مقام پر فائز سمجھے۔ وہ وہیں پر فائز سمجھے گا جہاں اس نے بٹھایا خود کو، اس عمارت سے نیچے نہیں اترتا۔ چونکہ بہت اوپر جا کر بیٹھ گیا ہے، لہذا اہل عرب کے مقولے کے مطابق اونچائی کی وجہ سے لوگ چھوٹے نظر آ رہے ہیں اس کو۔ یہ خود بڑا نہیں ہوا، تکبر سے دماغ میں ایک ہوا بھر گئی ہے، یہ خیال آ گیا کہ میں بڑا ہوں۔ اللہ کو عاجزی بڑی پسند ہے، اللہ کو تواضع بڑی پسند ہے۔ اور بھئی یاد رکھیں تکبر کرنا کیا، اللہ سے جھگڑا پالنا ہے۔ حدیث شریف میں آ گیا نا، فمن نازعنی فی قذفتہ فی النار، جو اس چادر کے معاملے میں مجھ سے جھگڑے گا، اس سے چھیننے کی مجھ سے کوشش کرے گا، میں تو جہنم میں پھینکوں گا اس کو۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شب معراج میں، جو بہت سارے آپ نے عذابات دیکھے، پھر امت کو ان کی تفصیلات آپ نے بتائیں، اس سفر کا اہم حصہ ہے یہ۔ تو اس میں متکبر کا حال آپ کو دکھایا گیا، اسے کیا عذاب ہو رہا ہے یہ دکھایا گیا آپ کو۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے قد چھوٹے چھوٹے کر دیے گئے، چھوٹے قدوں والے ہیں، اور غضب یہ ہے کہ ایک تو جہنم میں ہے اور اوپر سے انہیں یہ سزا دی جا رہی ہے کہ ان پر بھاری بھاری پہاڑ ڈالے جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے ہماری حالت اتنی کمزور ہے کہ اگر کوئی ہمیں کچا پکا پتھر بھی اتنا بڑا مار دے تو ہم سے تو برداشت نہیں ہوگا، سر پہ مارے تو سر پھٹ جائے گا، ہڈی ٹوٹ جائے گی، برداشت نہیں کر سکتا انسان۔ پہاڑ کون برداشت کرے گا؟ یعنی پورے پورے پہاڑ کسی پر ڈالے جائیں اور رکھے جائیں، وہ کہاں سہ سکتا ہے، کہاں برداشت کر سکتا ہے؟ باتیں میں نے جبریل سے پوچھا ہے، جبریل یہ کون لوگ ہیں، یہ کیسا عذاب ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ متکبرین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پہاڑوں سے بھی بلند سمجھتے تھے، بڑا سمجھتے تھے۔ اور واقعی انسان بڑے دھوکے میں زندگی گزارتا ہے جب تکبر کا شکار ہو جائے اور وہ حقیقت سے نظریں چراتا ہے۔ لوگ اسے پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں میں ہوں ہی پسند کرنے کے لائق، ساری خوبیوں کا مصدر میں ہوں، ساری خوبیوں کا منبع میں ہوں، سارے کمالات میرے اندر ہیں، حالانکہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ بعض مرتبہ لوگ اس کے شر کی وجہ سے تعظیم کر رہے ہیں کہ بھائی جھگڑالو آدمی لڑے گا، یہ سمجھتے بیوی بچے بھی میری بڑی تعظیم کرتے ہیں، کلیگ بھی بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا بدترین آدمی وہ ہے لوگوں میں سے جس کے شر کی وجہ سے، شر سے بچنے کی وجہ سے لوگ اس کی تعظیم کریں۔ ایسا ہوتا ہے نا معاشرے میں، متکبر آدمی ہے، جھگڑالو آدمی ہے، اب شریف آدمی بولتا ہے بھائی اس سے کیا لڑنا، اسے کون منہ دے گا؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دیکھو کتنی عزت ہے بھائی، جو میں کہتا ہوں لوگ مانتے ہیں، گھر میں بھی مانتے ہیں، باہر بھی مانتے ہیں،
اسے نہیں پتا کہ اس سے پناہ بھی مانگتے ہیں، یہ نہیں پتا اسے. بیوی بھی ڈر رہی ہے، بچے بھی ڈر رہے ہیں، گھر کا ماحول بھی خراب ہے، یار دوست بھی عاجز ہیں، سوسائٹی ساری اس کے اخلاق سے تنگ ہے، اور ستم پر ستم یہ ہے، یہ اپنے آپ کو معزز بھی سمجھتا ہے نا. معزز آدمی ہے، وہ معزز آدمی نہیں ہے. ازرو حدیث لوگوں میں خراب ترین آدمی ہے. حضور نے فرمایا وہ بدترین آدمی ہے لوگوں میں سے جس کے شر کے خوف سے کہ بھائی یہ شر ضرر پہنچائے گا، یہ آدمی نقصان پہنچائے گا، دشمنی کرے گا، تنگ کرے گا، یہ پریشان کرے گا، اس کے شر کے خوف سے لوگ اس کی تعظیم کریں، وہ عزت تو نہیں ہے. کوئی ظالم افسر ہو، لوگ چلتے پھرتے اس کو سلام کرتے ہیں، سلام کرنے والے سے پوچھیں کیسا آدمی ہے، کیا کہیں گے؟ یہ معزز آدمی ہے. عزت الگ چیز ہے اور ڈر الگ چیز ہے. تو متکبر آدمی کو اللہ تعالی حقیقی عزت عطا نہیں فرماتے. اپنے طور پر یہ سمجھتا ہے میں بڑا آدمی ہوں، میں بڑی حیثیت والا ہوں، میرا بڑا مقام ہے. ایک مقام فرض کر لیتا ہے، اس مقام پر اپنے آپ کو بٹھا دیتا ہے، فائز کر لیتا ہے، میری یہ حیثیت ہے، میرا یہ مرتبہ ہے. اور بھائی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان میں عاجزی ہوتی ہے، تواضع ہوتی ہے، مسکنت ہوتی ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی. اب دیکھیں سادات کرام میں سے ہیں، اس سادات کے بھی سردار ہیں نا، یہ تو بڑا گھرانہ ہے، بڑے لوگ ہیں، پاکیزہ ترین گھرانہ ہے. صورتحال یہ تھی کہ ان کے جو پڑوس میں آدمی رہتا تھا اس نے گھر کے دروازے کے ساتھ اندر کونے میں ایک بیت الخلا بنایا ہوا تھا. جیسے آنگن میں داخل ہوئے، گھر میں داخل ہوئے، اور اس بیت الخلا کی جو نکاسی تھی وہ نکاسی میں سے کچھ حصہ ٹوٹ کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف نکل رہا تھا، حضرت حسن کے گھر کی طرف جا رہا تھا. یعنی کچھ تو باہر نکاسی ہوتی تھی اور کچھ گندگی ان کے گھر کی طرف جاتی تھی. آل رسول ہیں، سید السادات ہیں، بڑے لوگ ہیں یہ. تو اب وہ خیال نہیں کرتا تھا، کبھی بھی احساس نہیں کرتا تھا کہ دیکھے تو میری طرف سے کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی. ایک مرتبہ کسی کام سے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر چلا گیا، دروازہ بجایا تو انہوں نے فرمایا اندر آ جاؤ. اب جب یہ اندر آیا تو داخل ہوتے ہی پہلا اس نے دیکھا کہ جو میرا بیت الخلا ہے اس سے گندگی حضرت حسن کے مکان میں آ رہی ہے، اور گھر میں بدبو بھی بہت ہو رہی ہے. اتنی بدبو ہو رہی ہے اور غلاظت کی وجہ سے کہ بیٹھنا مشکل ہے. تو اب یہ سمجھ گیا کہ اس گھرانے کا مسلمانوں کے کیا مقام ہے، میں ان کے سامنے ہوں اور یہ تکلیف میری وجہ سے پہنچی ہے، لہذا کم از کم سزا تو یہ، میرا تو سر قلم ہو جائے گا آج. تو اس نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے بلایا کیوں ہے مجھے، یہ سمجھا بس یہی میٹر ہوگا، بھائی یہی مسئلہ ہوگا. تو اس نے جا کر پیر پکڑے ان کے اور کہا کہ اب غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں ہوگی. ہمارے لگے ارے بھائی تو کیوں ڈر گیا، میں نے تو تجھے اس لیے نہیں بلایا تھا، میں نے تو کسی اور وجہ سے تجھے بلایا تھا. تم یہ خیال نہ کرنا کبھی بھی، پڑوس میں رہتے ہو اور پڑوسی سے اگر کوئی تکلیف پہنچ بھی جائے تو درگزر کر دینی چاہیے. دیکھیں یہ بڑے ظرف والے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں اتنے سے جھگڑے پر دائیں بائیں ساتھ رہنے والے، ایک عزیز دوسرے عزیز کو، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو ذرا سا جھگڑا ہو جائے وہ کہتا ہے اس کو گولی مار دو ابھی بس. نہ بھائی نہ، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، تواضع پسند ہے، فروتنی پسند ہے، انکساری پسند ہے اللہ تعالیٰ کو. اور جس کے اندر عاجزی نظر آئے یہ علامت اس بات کی اللہ نے اس کو نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے. ہمارے حضرت نواب قیصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے پیر و مرشد، ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے. حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی یہ شیخ اول ہیں، حضرت کے شیخ اول ہیں یہ. فرمایا بڑے درجے کے تھے. ایک مرتبہ ایک مرید آ گئے، نماز مغرب کے بعد ملنے کا معمول نہیں تھا حضرت کا. تو ایک مرید بیچارہ
کراچی کے اطراف میں جو دیہات ہیں وہیں سے کہیں سے قریب کی بستی کا رہنے والا آ گیا اور دروازہ بجایا اور حضرت سے نہ وقت لیا نہ پہلے سے معلوم کیا بھائی اس وقت ملنا ہے، اجازت نہیں ہے. تو وہ آیا تو حضرت نے تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کیا کہ بھائی تم بیت بھی ہو، تمہیں اوقات کا نہیں پتہ کس وقت ملنا چاہیے، بڑا کہہ سکتا ہے اس کو حق حاصل ہے. تو حضرت ناراض ہوئے اور ناراض ہوئے تو وہ سہم گیا کہ اپنی بات بتانا بھول گیا اور بات بتائے بغیر وہ واپس چلا گیا. حضرت اندر تشریف لے گئے. کچھ دیر کے بعد خیال آیا جب وہ کچھ آگے چلا گیا کہ میں اس سے بیچارہ چل کر آیا تھا دور سے، میں اس سے یہ تو پوچھتا آیا کیوں تھا. چنانچہ اب حضرت کو بے چینی شروع ہو گئی. اب کوئی روایتی پیر ہوتا تو وہ کہتا آیا کیوں تھا، اب اگلی دفعہ آئے گا تو پھر کلاس لیں گے اس کی، پھر اس سے پوچھیں گے کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا. لیکن وہ اللہ والے تھے، سچے اللہ والے تھے. اب فوراً جب بیٹھے اور یہ خیال آیا تو جانتے تھے کس بستی کا ہے. اب حضرت پیچھے چلے اس کے اور پیچھے چلتے گئے. اتنا فرق درمیان میں دونوں کے کہ یہ گھر پہنچا ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد حضرت اس کے دروازے پر پہنچ گئے. یہ اندر جا کر بیٹھا بھی نہیں تھا ٹھیک سے کہ شیخ نے دروازے پر دستک دی، اس کے دروازے پر دستک دی. وہ باہر آیا تو اس کے تو اوسان خطا ہو گئے. ابھی مسئلہ ہوا تھا، ابھی حضرت نے ڈانٹا اس کو اور پھر یہ وہاں سے واپس آئے، ناراضگی دیکھی شیخ کی. تو اس پر حیران ہوا کہ اب حضرت کیسے آ گئے ادھر، میرے دروازے پر کیسے آ گئے. اسے سمجھ میں ہی نہ آئے، یقین نہ آئے کہ واقعی شاہ عبد الغنی صاحب کھڑے ہوئے دروازے پر. تو حضرت نے اس سے فرمایا ہاں بھائی میں آپ کے دروازے پر خود آیا ہوں اور اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ سے معافی مانگوں. دیکھیں کیسی عجیب بات ہے، میں آپ سے معافی مانگوں اس لیے آیا ہوں. کہنے کا حضرت آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، شیخ ہیں ہمارے. اگر میں نے گستاخی کی، آپ نے ڈانٹ دیا تو واقعی حق بھی یہ تھا کہ ڈانٹنا ہی چاہیے تھا. میں نے اس پر نہیں، مجھے خیال ہی آیا کہ تم چلو بے وقت آ گئے، میں نے تمہیں ڈانٹ دیا اور تمہیں وہاں سے واپس کر دیا تو میرا دل اس پر بے چین ہوا کہ میں یہ تو پوچھتا آئے کیوں تھے، پتہ نہیں کیا تمہیں ضروری کام ہوگا. یہ مجھے اپنی غلطی لگ رہی ہے تو میں چاہتا ہوں میں تم سے معافی مانگوں، مجھے معاف کر دو. کہنے لگا حضرت کیوں گناہگار کرتے ہیں، یہ تو نہیں اچھا لگتا کہ بڑا معافی مانگے چھوٹے سے اور چھوٹا کہے کہ ہاں میں نے معاف کیا آپ کو. چھوٹا معافی مانگتا ہے تو اچھی بات ہے لیکن بڑا معافی مانگے چھوٹے سے. حضرت نے فرمایا دیکھ بھائی نماز عشاء بھی میں نے جا کر پڑھنی ہے، زیادہ بات تو کرو مت. میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم میری تسلی کے لیے کہہ دو میں نے معاف کیا. اب اسے سمجھ میں آ گئی بات کہ اتنا چل کر آئے ہیں تو کسی وجہ سے آئے ہیں. اس نے کہا حضرت آپ کے دل کی خوشی کے لیے میں آپ کی خاطر کہتا ہوں میں نے معاف کیا، مجھے کوئی ناراضگی آپ سے نہیں ہے. حضرت نے وہاں اس سے بات چیت کی اور وہاں سے واپس آ گئے. تو حضرت والے نے سنا رات کو جب سوئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کشتی پر سوار ہیں اور دوسری کشتی پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کشتی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا رہے ہیں. ہمارے بزرگوں میں شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بہت ہوتی تھی، بڑے اللہ والے تھے. تو میں نے دیکھا کہ اس کشتی پر حضور سوار ہیں اور حضرت علی سوار ہیں اور میں دوسری کشتی پر اکیلا سوار ہوں. تو حضور نے دور سے مجھے دیکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عبد الغنی کی کشتی کے ساتھ ہماری کشتی کو جوڑ دو، اس نے آج جو اپنے چھوٹے سے معافی مانگی ہے اس کی اس تواضع نے ہمارا جی خوش کر دیا. دیکھیں کتنی پیاری بات ہے. تو یہ کمال کی بات ہے، بڑا بن جانا کمال کی بات نہیں ہے. تکبر اختیار کر لینا، کسی کے ساتھ درست معاملہ نہ رکھنا. اب یقین جانیں متکبر آدمی جس ماحول میں رہتا ہے سارے ماحول کے لیے اذیت کا باعث بنتا ہے. اسے نہیں پتہ چلتا، اسے بیوی بھی تنگ ہوگی، بچے بھی تنگ ہوں گے، اس سے ملنے جلنے والے بھی تنگ ہوں گے، آئزہ قارب بھی تنگ ہوں گے، جہاں کام اور ملازمت کرے گا وہ بھی تنگ ہوں گے. لیکن بات یہ وہ وہاں سے اترے گا تو نظر آئے گا بیٹھا ہی اتنا اوپر ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آئے گا.
حالانکہ بالکل کم حیثیت آدمی ہوگا، لیکن یہ تکبر کا خناس اتنا خراب ہے کہ اسے سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ یہ سمجھے گا ہر معاملے میں کہ میں حق پر دوسرے باطل پر، اترے گا تو نظر آئے گا کہ حقیقت کچھ اور ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ تو بھائی نصیحتوں میں بہترین نصیحت حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے کبھی کبھی کوئی پوچھتا تھا کہ حضرت رشتہ کریں تو کیسا کرنا چاہیے؟ حضرت فرماتے تھے یہ دیکھو طرفین میں ضد نہ ہو، عاجزی اور تواضع ہو، عاجزی اور تواضع، اگر یہ گھر نپ جائے گا۔ وہ ضدی آدمی کے ساتھ گھر نہیں نپتا۔ لڑکی میں ضد ہے وہ بھی نہیں نبھائے گی، لڑکے میں ضد ہے وہ بھی نہیں نبھائے گا، طرفین میں ضد ہے وہ بھی نہیں نبھائیں گے، کہیں نہ کہیں جا کر اڑ جائیں گے اور گھر کو خراب کر دیں گے۔ فرمایا عاجزی ہوگی تو بن جائیں گے، تواضع ہوگی تو بن جائیں گے۔ بھائی ایک کو نہیں سمجھ میں آئے گی، دوسرا کہے گا میری ہی غلطی ہوگی، چلے جی مجھے تو معاف کریں، آپ مسئلہ تو حل کریں۔ اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں پسند ہیں اس میں عاجزی سب سے زیادہ پسند ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا یہ فرمائیے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ جو قیمتی چیز بندوں کے اعمال میں پائی وہ کس کو پایا؟ اللہ کے ہاں پہنچ گئے آپ، تو کیا چیز آپ نے دیکھی کہ یہ چیز بندے لے کر جائیں اللہ کے پاس؟ ماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ یا اللہ جب بندے آپ کے پاس آئیں تو کیا لے کر آئیں؟ اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ کون سی خاص چیز لے کر آئیں جو آپ کو پسند ہے؟ تو کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا، دیکھو میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، اور دیکھو میں کبریا ہوں اور متکبر ہوں، میرے دربار میں تواضع نام کی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں تواضع کی ہو سکتی ہے؟ تواضع نہیں، اللہ کا منصب نہیں ہے تواضع کا، عاجزی کا، انکساری کا۔ اللہ کا مقام ہی کبریائی کا ہے، متکبر ہونے کا ہے، وہاں انکساری اور عاجزی اور تواضع کا کیا کام؟ تو کہا جی میرے دربار میں سب کچھ ہے سوائے اس تواضع کے، یہ کمی بندے پوری کریں، اور جو تواضع لے کر آئے گا میری بارگاہ کی اور میری دربار کی ساری نعمتیں اس کے لیے، سب کچھ اس کے لیے ہے، تو نوازا جاتا ہے وہ انسان۔ اور واقعتاً یہ گر بھی ہے، ہمارے اکابرین نے لکھا ہے یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نماز روزے پر بھی اکتفا فرما سکتے تھے نا، نمازیں پڑھو اور روزے رکھو، اکتفا کیا جا سکتا تھا نا کہ عبادت ہی کرتے رہو۔ اس نصیحت کو بار بار اس لیے لایا جاتا ہے کہ یہ عاجزی اور تواضع دراصل طریق عزت ہے، یہ عزت پانے کا راستہ ہے، جو اس راستے پر چلتا ہے آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی۔ جس بچے میں عاجزی ہوگی وہ بچہ اچھا لگے گا، گھر کے جس فرد میں عاجزی ہوگی وہ اچھا لگے گا، جس دوست میں عاجزی ہوگی وہ اچھا لگے گا۔ یار یہ بننے والا آدمی ہے بیچارہ، یہ جھگڑالو نہیں ہے، یہ شر پسند نہیں ہے، یہ بگاڑ کرنے والا نہیں ہے۔ علماء نے لکھا یہ راستہ عزت کا راستہ ہے، اور جب انسان تواضع اختیار کرتا ہے اس کی برکت سے اس کے اخلاق بھی بہترین ہو جاتے ہیں۔ تکبر اختیار کرتا ہے اس کی وجہ سے اخلاق کا ناس ہو جاتا ہے، بڑا بنے گا تو گالی بھی دے گا، سارے ایٹیٹیوڈ تو آئیں گے نا اس کے ساتھ ساتھ، جیسا راستہ پکڑے گا وہی چیزیں آئیں گی یا نہیں آئیں گی؟ جو عاجزی کا پیکر ہوگا بیچارہ نرمی سے بات کرے گا، نرم الفاظ میں، نرم لہجے میں، نرم گفتار کے ساتھ پیش آئے گا، اور جو تکبر کا راستہ پکڑے گا ہے بھی ذلت کا راستہ، اس کے ساتھ ساتھ اخلاق کا بھی کباڑا ہو جاتا ہے اس کے اندر، ساری خراب چیزیں لیتا چلا جائے گا۔ تو بھائی جو تواضع اور عاجزی پر گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں من تواضع للہ، جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی، رفعہ اللہ، طے شدہ بات ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرمائیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔